کچھ جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ نیک نامی پر دھبا لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ان کی بینکنگ کورٹ میں آج پیشی ہوئی کہ تینوں جو ایف آئی آرز ہیں اس میں چینی کی قیمت بڑھانے کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہے, تو پھر میرے اوپر یہ الزام کیوں لگایا جا رہا ہے؟ دیکھیں یہ تو دوستوں سے پوچھیں, اس لیے کہ انہوں نے اگر انہیں جہازوں کا حساب لگائیں تو وہ بھی جا کر حکومت کو یا وزیر اعظم کو کچھ کرنا پڑے گا. اس لیے کہ آپ نے اس حکومت کے قیام کے لیے سب سے زیادہ سرگرمیوں کا مظاہرہ کیا تھا. آپ نے سب سے زیادہ لمبی اڑانیں بھری تھیں اور سب سے زیادہ جا کر ارکان اسمبلی کو, آزاد ارکان کو, جیتنے والوں کو آپ نے بھر کر یہاں لائے تھے اور بنی گالہ میں پہنچاتے رہتے. یہ تو آپ نے کیا تھا. اب حکومت کی طرف سے اگر زیادتی ہو رہی ہے, اگر وہ چیز آپ کے قانون کے مطابق نہیں ہے, اگر کوئی چیز آپ کی رولز کے مطابق نہیں ہے تو پھر غلط ہے. اگر ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو یہ اور زیادہ غلط ہے. ٹارگٹ نہیں کیا جانا چاہیے. آپ کے پاس کوئی سالڈ چیز ہے تو پیش کریں جا کر. اگر 1 2 3 4 لوگوں کی خوشنودی کے لیے یا ان کی مرضی کے لیے یا ان کی طرف سے ٹارگٹ کیے جانے کے بعد اگر جہانگیر ترین کو نشانہ بنایا جا رہا ہے تو یہ غلط روش ہے. جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ پارٹی میں کافی متحرک تھے اور بڑے امپورٹنٹ تھے, جیسے کہ ابھی آپ بات بھی کر رہے تھے. تو ابھی 30 سے زائد ارکان اسمبلی تو ہیں ان کے ساتھ, اور انہوں نے تو کہا ہے کہ اگر انصاف نہیں ملا تو کوئی فیصلہ کر لیں گے. اور ابھی 21 اپریل کو ایک اور اجلاس بلا رہے ہیں جہانگیر ترین صاحب, اور اس میں بھی ہم خیال جو اراکین ہیں ان کو مدعو کیا جائے گا. تو اس طرح تو پارٹی کے اندر ہی بہت سارے لوگ خان صاحب کے خلاف نہیں ہو جائیں گے جہانگیر ترین صاحب کی وجہ سے؟ اور یہ بہت آرام سے ہیں. یہ ان کا آرام سے ہونا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ایک تو یہ کہ ملک کی معیشت بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے. ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی خراب ہو رہی ہے. بہت زیادہ پریشان کن صورتحال ہے. اور جو انتہا پسندی کو ختم کرنے کے لیے آپریشن ضرب عضب اور آپریشن رد الفساد کیا گیا, وہ ایک حد تک جا کر ہم بہت مطمئن ہوئے اور ہم پورے ملک کے عوام کو سکون کا, سکھ کا, چین سانس لینے کا موقع ملا. لیکن یہ کیا ہے, اب نئے سرے سے ایک نئی قسم کی انتہا پسندی جو ہے وہ آ رہی ہے. تو ایک وہ ہے, ایک مہنگائی ہے, ایک حکومت کی نااہلی ہے, ایک حکومت کی بیڈ گورننس ہے. بیڈ گورننس کیا, زیرو گورننس ہے, کچھ گورننس ہی نہیں ہے. اور اوپر سے وزارتوں میں تبدیلیاں ہیں, ایک کے بعد دوسرے وزیر کو تبدیل کیا جا رہا ہے. یہ سمجھ نہیں آتا حکومت چل کس طرح سے رہی ہے. اگر اس ساری صورتحال میں کوئی کھڑک ہوتا ہے, کوئی واقعہ ہوتا ہے, اور اگر جہانگیر ترین صاحب کو فیصلہ کرتے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کے جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جیب میں پڑی ہوئی ہیں حکومتیں, اگر وفاق اور صوبہ میں اور خاص طور پر پنجاب میں جو کچھ ہوتا ہے تو بڑی بات ہو جائے گی. دوسری بات یہ کہ آپ نے دیکھا ہے خیبر پختونخوا میں وزراء جو ہیں وہ اپنے عہدوں سے الگ ہو رہے ہیں, مشیر الگ ہو رہے ہیں. تو ایک کرائسس پیدا ہو چکا ہے حکومت کا. لوگ دن گن رہے ہیں اور لوگ خاص طور پر اس بات پر نظر رکھے ہوئے ہیں کہ بجٹ کب پیش ہوتا ہے اور بجٹ کے نتیجے میں لوگوں کو کیا ملتا ہے. شاید اس کے بعد لوگوں کو ویسے کوئی ریلیف ملنے کا کوئی امکان ہے؟ مجھے نہیں لگتا ہے, مجھے نہیں ملتا. اس لیے کہ مافیا راج کر رہا ہے نا. جہاں مافیا راج کر رہا ہو, وزیر اعظم تو خود کہتے ہیں جی مافیا نے مجھے یہ کر رکھا ہے, مافیا یہ کر رہی ہے. تو مافیا آپ کے ہوتے ہوئے آپ مافیا کے قلع کما نہیں کر سکتے, تو پھر خود آپ کو ہی فیصلہ کرنا چاہیے. جہانگیر ترین صاحب کے کہنے پر اگر 30 سے زائد ارکان اسمبلی نے فیصلہ کر لیا استعفے دینے کا, تو خان صاحب کیا کریں گے؟ وہ یہ کیوں نہیں کرتے کہ استعفے تو میرا خیال ہے کہ مشکل ہے. استعفے نہیں دیں گے. استعفے دیں گے تو بھی کرائسس ہوگا. اور استعفے دیتے ہی, ان کے استعفے دیتے ہی جو ہے وہ پی ایم ایل این بھی استعفوں کی طرف جائے گی, مولانا بھی استعفوں کی طرف جائیں گے, اور پھر مجبوراً پیپلز پارٹی بھی استعفوں کی طرف جائے گی. اگر استعفے جہانگیر ترین صاحب دیتے ہیں تو وہ تو اس صورت میں ہوگا کہ جب عصر نو الیکشن کی بات کی جائے. میرے خیال میں بعض تو لوگ اسی طرح سے چاہتے ہیں, خاص طور پر میاں نواز شریف اور محترمہ مریم نواز کا یہی خیال ہے کہ نئے الیکشن کرائے جائیں اور یہ حکومت جو ہے یہ فیل ہو گئی ہے, اور یہ الیکشن ہی سارے کے سارے کالعدم ہو جائیں اور ان کی جگہ پر نئے انتخابات ہوں. یہ تو ان کا ہوگا. کیا نئے انتخابات کو آپ مڈ ٹرم کہیں گے؟ اب نئے انتخاب باقی مدت کے لیے ہوں گے یا پھر نئے 5 سال کے لیے ہوں گے؟ تو پھر ایک سوال کھڑا ہوگا, آئینی بحران پیدا ہو جائے گا. میں آپ سے عرض کرتا ہوں, اب یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ نئے سرے سے اب جب الیکشن ہوں تو ان کی مدت جو ہے وہ ہمیں آج سے شروع کرنی ہے. تو 2018 والی اسمبلی کو اگر آپ ختم کر رہے ہیں تو آگے الیکشن 2023 میں پھر دوبارہ کرانے پڑیں گے. تو یہ ایک صورتحال ہوگی.
بہرحال حکومت بحران میں ہے، بہرحال حکومت کو یہ سمجھنا ہے کہ اس کا بحران جو ہے وہ سنگین تر ہوتا جا رہا ہے، اور وہ اپنے دوستوں کے ساتھ جس طرح حالات خراب کر رہی ہے حکومت، اس سے بھی زیادہ معاملات خراب ہو رہے ہیں، اور عمران خان کا نیریٹو جو ہے خود ان کے لیے ایک مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کو چاہیے کہ وہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ یہ معاملہ سیٹل ڈاؤن کر لیں؟ میں بالکل نہیں کہتا ہوں، میں سیاسی کام اس طرح سے میں کسی کو کیسے مشورہ دوں کہ آپ جا کر اس سے بات کریں، اس سے بات نہ کریں، یہ تو اپنے حالات کے مطابق انہیں فیصلہ کرنا ہے۔ اگر انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ میں نے ان کو نہیں چھوڑنا ہے تو پھر وہ اسی طرف جائیں گے۔ میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب بھی مسائل میں اتنے گھر چکے ہیں، وہ بھی کوئی ایسا منظرنامہ دیکھ رہے ہیں جن میں انہیں یہ کہنے کا موقع ملے کہ مجھے حکومت کرنے نہیں دی گئی، تو وہ ایک ایسا وقت، ایسا لمحہ، ایسا خاص پوائنٹ ڈھونڈ رہے ہیں جس کی بنیاد پر انہیں یہ کہنا کا موقع ملے کہ مجھے سیاسی طور پر جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور پھر وہ مظلوم بن کر بھی آ سکتے ہیں پھر۔ لیکن اس صورتحال سے تمام فریق بچنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حکومت کی نااہلی ہے تو خود ڈوبے، اور اگر اس نے کچھ کرنا ہے تو خود اپنے لیے راستہ تلاش کرے۔ صحیح۔ اچھا لگائی صاحب، رانا ثناءاللہ صاحب نے جو سرکاری افسران کے خلاف دھمکیوں والی بات کی تھی، اس کے اوپر فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں ان کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ درج کرائیں گے۔ رانا صاحب کو اس طرح کی دھمکیاں دینی چاہیے تھی، اور ان دھمکیوں کے اوپر کیا دہشت گردی کا مقدمہ بنتا ہے؟ ایک تو رانا ثناءاللہ کو ہی نہیں، کسی کو بھی دھمکیاں دینی نہیں چاہیے۔ صحیح۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دھمکیوں کا آغاز تو ہم نے سنا تھا، کس کو کون بھول گیا ہے وہ وقت جب خان صاحب ٹرک پر چڑھے ہوئے تھے اور دھرنے کی جگہ پر کھڑے ہوئے تھے، اوئے آئی جی یہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ یہ تو مریم اورنگزیب صاحبہ نے ٹویٹ بھی کیا ہے۔ نہیں کیا ہوگا، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ باتیں تو ہم نے دیکھ، ہم نے جس طرح سے انہوں نے دھمکیاں دی تھیں، اور پھر جس طرح سے عمل ہوا تھا، جس طرح سے جا کر ٹی وی پر پی ٹی وی پر اٹیک ہوا تھا، جس طرح سے پارلیمنٹ کے اندر لوگ گھس گئے تھے، اور جس طرح سے اس طرح کے واقعات ہوئے تھے، تو یہاں پر تو ابھی رانا ثناءاللہ کی بات پر کوئی ایکشن نہیں ہوا، لیکن جناب عمران خان صاحب نے جب دھمکیاں دی تھیں تو اس وقت ایکشن بھی ہو گیا تھا، اور کیس بھی بنے تھے، جناب عمران خان صاحب پر کیس بنے تھے، تو وہ ہو گیا جب ایکشن ہو گیا۔ اگر دھمکی دی گئی ہے تو رانا ثناءاللہ خان جیسی دھمکیاں جو ہیں وہ اور بھی بہت دی گئی ہیں، اور وہ تو کہہ رہے ہیں فواد چودھری صاحب خود مدعی بنے، دیر کس بات کی ہے، مجھے کسی بات کا کوئی ڈر نہیں۔ میرا خیال ہے کہ پھر مقدمات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اچھا، سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔